میرا دل بدل دے. ایک دور تھا، اس وقت میں کالج میں تھا، میں بی کام کر رہا تھا پنجاب کالج سے. تو میں نے کچھ اپنے شوٹس کروائے ماڈلنگ کے، تو میں نے اس کے اوپر فیس بک پہ ڈالا، کیونکہ فیس بک کا ایک بہت بڑا وہ چل رہا ہے، رجحان چل رہا ہے. تو میں نے فیس بک پہ ڈالے، اپنے شوٹس ڈالے، اور اس پہ جو ہے وہ مجھے ریکویسٹ آنا شروع ہو گئیں. تو ایک بھائی کی مجھے ریکویسٹ آئی، تو میں نے ان کو ایڈ کیا. تو کافی دیر انہوں نے میرے سے بات کی اور سب کچھ بالکل صحیح. تو کافی دنوں کے بعد اس نے میرے سے بات کی، اور پھر میں نے اس کو کہا، اس نے میرے سے پوچھا کہ تم اسٹڈی ہی کرتے ہو؟ میں نے کہا میں اسٹڈی کرتا ہوں. تو کہتے تم ماڈلنگ وغیرہ بھی کرتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے تمہارے شوٹس. میں کہا میں کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہیں کتنا پیسہ ملتا ہے وہاں پر؟ میں نے کہا مجھے تو ابھی تو اتنا نہیں مل رہا، ابھی تو میرا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، تو وہ مجھے تو ابھی اتنا نہیں مل رہا. تو کہتے پھر تمہارا گزارا تو نہیں ہوتا ہوگا، تمہارا دل کرتا ہوگا میرے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، سب کچھ عیاشی ایسی چیزیں ہوں. تو میں نے کہا ہاں ظاہر ہے، ہر کسی کا وہ دل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وقت سے پہلے حاصل کر لے. تو اس نے جو ہے وہ میرے سے کافی دوستی لگائی، بہت دوستی لگائی، اتنی دوستی لگا لی کہ کیا نام ہے میرا ایک وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ اتنا بیسٹ فرینڈ بن گیا جتنا آپ کے ساتھ والا گھر والا آپ سے بار بار ملے اور آپ کی اس کے ساتھ ملاپ ہو جائے. تو اس نے مجھے آفر کی کہ یار آپ میرے گھر آؤ، اور میری فیملی اب کچھ عرصے میں جو ہے وہ یہ آسٹریلیا میں جو ہے وہ شفٹ ہونے والے ہیں. تو میں نے کہا تم آسٹریلیا چلے جاؤ گے تو اتنی دور تمہیں، تو میں یہاں تمہارے گھر نہیں ملنے آ سکا، تو آسٹریلیا میں کیسے آؤں گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنی فیملی سے ملواتا ہوں، میرے بھائی ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، اور میں کیا نام ہے میری فیملی بڑی اچھی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا انشاءاللہ، میں فارغ ہو جاؤں پیپر سے پھر میں آپ کے پاس آؤں گا. اس نے مجھے کہا کہ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، وہ آپ نے نہ اپنی فیملی میں کسی کو بتانا ہے، نہ اپنے کالج میں بتانا ہے، نہ اپنے کسی بھی اپنے ساتھ والے کو دوست کو نہیں بتانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر اس نے مجھے کہا کہ اپنے بارے میں بتایا کہ تو تم احمدی مسلمان کو جانتے ہو؟ احمدی مسلمان. میں نے کہا میں نے سوچا، میں نے کہا یہ بول تو مسلمان رہا ہے، لیکن یہ لفظ جو احمدی لگا رہا ہے یہ نام بھی مسلمانوں والا ہے، تو ضرور ہو سکتا ہے کوئی بزرگ کا نام ہو. تو میں نے کہا ہاں شاید میں نے جانتا ہوں. تو کہتے کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ؟ کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی اس کو جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں یار یہ اچھے ہیں، یہ بالکل اچھے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے پکا ہو گیا کہ یار یہ کام بن گیا، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں اس نے کیا، کوئی کرٹیسائز ہی نہیں کیا. تو اس کے بعد میں کالج میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اپنے مطالعہ پاکستان کے جو ہمارے ٹیچر تھے ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سر یہ احمدی مسلمان کون ہوتا ہے؟ مجھے لے کے بیٹھے، انہوں نے مجھے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو یہ سلسلہ سارا ہوتا ہے اس طرح سے جو بھی ہوتا ہے. تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا سر یہ کیا چیز ہے؟ تو خیر ایک طرف تو مجھے سر نے بتا دیا تو ایک میرے ذہن میں بیٹھ گیا، لیکن وہ پھر مجھے جو میرا دوست تھا وہ مجھے گفٹ بھیجنا شروع ہو گیا. کبھی کوئی گفٹ بھیج رہا ہے، کبھی پیسے بھیج رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے میں تمہیں پیسے بھیجتا ہوں، تم اچھے سے اچھا موبائل لو، تم یہ لو. پھر مجھے سر کی باتیں یاد آنا شروع ہوئیں کہ یہ آپ کو پیسے سے اور حسن سے آپ کو یہ لوگ کھینچیں گے، اور وہ اصل میں انسان وہ تھا قادیانی. تو میں نے سوچا یار یہ کیوں کر رہا ہے، اس کو میرے سے غرض کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی لالچ ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا. اس کے بعد یہ مجھے بلانا شروع ہوا. اس نے مجھے کہا کہ اپنی دعوت دی کہ تم میرے گھر آؤ. میں نے کہا گھر کدھر ہے؟ ربوہ اس نے مجھے بلوایا. تو اس نے کہا کہ یہاں پر آؤ تو میں تمہیں یہ پیسے بھیج رہا ہوں، اور میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے خرچہ بھیجو یہ وہ. تو وہ خود ہی اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں جو ہے اتنے پیسے بھیج رہا ہوں، اور پھر یہاں کا سارا کھانا پینا اور یہ وہ سب کچھ ہماری طرف سے ہوگا، میرے گھر والے تمہارا خیال رکھیں گے، تو تم آؤ. میں نے تمہارے بارے میں گھر والوں کو بتایا ہے کہ دیکھیں یہ لڑکا ہے، یہ نیا ہے اور یہ ماڈلنگ کر رہا ہے، تو میرے گھر والوں کو بھی یہ فیلڈ بڑی پسند ہے، تو جو تم میرے گھر آؤ، میرے بھائیوں سے ملو اور میرے پاس آؤ، تم میرے دوست تو ایک ایز ایک فرینڈ کے طور پہ تم آؤ میرے پاس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا. لیکن ایک شک و شبہ میرے دل میں پیدا ہو گیا، اور ہو سکتا ہے میری ماں کی دعاؤں نے مجھے جو ہے وہ
روک لیا, ورنہ میں کب کا اس کے پاس پہنچ جاتا جتنا وہ مجھے وہ کر چکا تھا میرے لیے. تو میں نے پھر اپنے سر سے دوبارہ جو ہے وہ بات کی, کالج کے سر سے. میں نے کہا سر اس طرح وہ لڑکا ہے, پہلے تو مجھے اس نے دوستی لگائی اور آپ نے جیسے منع کیا تھا مجھے کہ ان سے دور رہو, تو اب یہ مجھے مزید اور کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آؤ. اور تو سر نے پھر مجھے ساری بات جو ہے وہ کھول کے بتائی کہ یہ ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم جو ہو وہ یہ لوگ ہو, اور میں نے اپنے سر سے پوچھا تو اس نے کہا جھوٹ ہے یہ سب کچھ, لیکن تم آؤ اور میری جو ہے وہ فیملی سے ملو, ہمیں اچھا لگے گا. تو ایک وہ لالچ ایک آئی, کیونکہ ایک وہ ذہن ہوتا تھا نوجوان کا, اگر ایک ذہن یہی کہ وقت سے پہلے ہر چیز آ جائے اور وقت سے پہلے جو ہے وہ ہر چیز مل جائے. تو میں نے جو ہے وہ پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں کوئی بندوبست کرتا ہوں, لیکن پھر مجھے کسی چیز نے روک لیا, اللہ کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی دعائیں ساتھ تھیں, تو اس نے مجھے روک لیا. تو میں اس سے جو ہے وہ بول پڑا, میں نے کہا تم لوگ غلط ہو, تم مجھے جو ہے وہ اپنی گھر والے عورتوں کی دعوت دے رہے ہو اور تم مجھے ان کے وجہ سے کھینچ رہے ہو, ان کے تھرو کھینچنا چاہ رہے ہو, اور تم مجھے اس وقت کوئی 40-50 ہزار کی گفٹس بھیج چکے ہو, اور یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے؟ وہ اس نے مجھے بہت اصرار کیا, نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کہ مجھے ان سب چیزوں کا پتہ لگ گیا کہ کون لوگ ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں. میں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی.